جی قرآن مجید میں خاص طور پہ کئی جگہ یہ تذکرہ ہے دل کے ٹیڑھے ہونے کا، اور خاص طور پہ وہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضان بالقول فیطمع الذی فی قلوبہم زیغ. یہ جو لفظ ہے نا زیغ کا، اے نبی کی بیویوں تمہیں اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں بنایا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور دیکھو ان لوگوں کے ساتھ میٹھی اور اچھی اور دھیمی اور پیاری اور سجی ہوئی گفتگو نہیں کرو کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگیں گے، تمہاری طرف راغب ہونے لگیں گے. تو دل ٹیڑھے ہونے کے حوالے سے کیا مطلب ہے دل کا ٹیڑھا ہونا؟ یہ جو فی قلوبہم زیغ ہے، یہ فی قلوبہم عوج ہے. بعض لگا لفظ عوج آیا ہے، ٹیڑھا ہونے کا لفظ آیا ہے، بعض لگا زنگ لگنے کا لفظ آیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ طینتاً خراب ہوتے ہیں. یہ لفظ میں لفظوں کو اور بدلوں، کچھ لوگوں کا خون خراب ہوتا ہے، جینیٹک کے مسائل ہوتے ہیں. جی ابا دادا سے ان کے ہاں مسئلے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں بگاڑ ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ قدرتی اور فطری مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں قدرتی اور فطری مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر مشروع رستے سے دنیا میں آتے ہیں. جو غیر مشروع رستے سے دنیا میں آتے ہیں وہ بھی خطرناک لوگ ہیں. وہ کچھ بھی گل کھلا دیں گے کبھی بھی، جن کو یہ پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جو امام جماعت نہیں بن سکتے. جی جو غیر مشروع رستے سے، ناجائز رستے سے دنیا میں آتے ہیں، شریعت کہتی ہے انہیں پیش نماز نہیں بنایا جا سکتا مثلاً ان کے پیچھے، یہ کیونکہ کبھی بھی گل کھلا دیں گے، کچھ بھی کر لیں گے. ان کی ساخت میں خرابی ہے. کچھ لوگوں کی فطرتی مسئلہ نہیں ہوتا، ساخت میں خرابی نہیں ہوتی، خون ان کا خراب نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے ہر مشروبی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی جو فطری تقاضے ہیں ان کے مطابق اور جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق بھی کوئی الجھن نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو کچھ گناہوں کی وجہ سے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جسے منافقت کہا جاتا ہے. یہ جو منافقت کا عنوان ہے نا، یہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یعنی دو طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کبھی ان کے نزدیک یزید ٹھیک ہوتا ہے، کبھی ان کے نزدیک حسین ٹھیک ہوتا ہے. اس لیے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ کسی بھی وقت پلٹ جائیں گے اور رخ موڑ لیں گے اپنا. تو وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ کچھ ہی طرف میں نے اشارہ کیا، اور اس کو اور مزید بہتر انداز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. جی الہیہ میں ٹھیک. مچھلی دیکھیے، گناہ کے حوالے سے ہم لوگ بہت روشن ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام ائمہ معصوم ہیں. ہمارے ہاں عصمت کے حوالے سے نبیوں کے لیے یہ مسلم عقیدہ ہے سنی شیعہ کا. سوال جو آپ کا ہے وہ یہ کہ جب ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں تو قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، کچھ ایسے منظر ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے اس عقیدے سے متضاد ہیں، متزاحم ہیں، متضاد ہیں. مثلاً فعصى آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا. لفظ عصا آیا ہے حضرت آدم کے لیے، عصیان کا لفظ آیا ہے. اس میں ایک بزرگ عالم گزرے ہیں ہمارے یہاں، مولانا محمد قاسم زیدی صاحب. انہوں نے شرح باب ہدی حشر جو علامہ حلی کی عقائد کی کتاب ہے، اس کی شرح پر شرح لکھی ہے. اس کی شرح پر شرح میں علامہ مولانا محمد قاسم زیدی نے، شاید عالم شاہ جی کو یاد ہوں گے، چمن بھائی کو بھی یاد ہوں گے، ابرار بھائی کو بھی یاد ہوں گے، علامہ طالب جوہری بھی ان سے ملنے کے لیے خیرپور جاتے تھے. خیرپور جس مدرسے کو میں اس وقت دیکھتا ہوں اسی کے اندر وہ دفن ہیں، ان کا مزار اسی سلطان مدارس کے اندر. انہوں نے جو ایک کتاب لکھی، شرح فاضل مقداد باب ہادی عشر احسن العقائد کے نام سے، کتاب کا نام ہے احسن العقائد. اس میں انہوں نے انتہائی سجا کر اہتمام کے ساتھ ان تمام آیات کا جواب دیا ہے. اسی طرح حضرت آیت اللہ مرتضیٰ
علم الہدا سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ علم الہدا، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنزیہ الانبیاء کے اوپر، انبیاء کی عصمت کے اوپر. اور وہ ساری آیات جو اس طرح کی ہمیں ایک اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو گناہ کی طرف ہے، یہ تو توبہ کر رہے ہیں، تو معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، ظلم تو نفسی کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے عصیان کیا، یہ لفظ بول رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پہ انہوں نے ان تمام آیات کے معنی، مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہر ایک آیت کا علیحدہ جواب ہے، یعنی کوئی 10 سے زیادہ یہ آیتیں ہیں قرآن میں انبیاء کے بارے میں، ان کا ہر ایک کا علیحدہ جواب ہے. لیکن مثلا ایک میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیں، اللہم صل علی ووجدک، ابرار بھائی، ووجدک ضالا فہدا. اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے میں نے تمہیں گمراہ پایا معاذ اللہ. اب جو ترجمہ، اب اس کی پھر تفسیر میں بات جا کے کلیئر ہوگی نا. میں نے تمہیں گمراہ پایا، اب معاذ اللہ، اور میں نے تمہیں ہدایت دی. تو معصوم ہے تو پھر گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی شرح کی ہے، تفسیر کی ہے کہ ضال جو ہے نا وہ ہمیشہ نفس گمراہ نہیں ہوتا. میں نے تمہیں بے یار و مددگار پایا، میں نے تمہارا کوئی مددگار نہ پایا تو پھر میں نے تمہیں مددگار عطا کیا. یہ ترجمہ پھر اور یہ تفسیر جائے گی. پھر اسی طرح عصیان کراہت کو بھی کہتے ہیں، عصیان گناہ کو بھی کہتے ہیں. عصیان کا لفظ کراہت کے لیے بھی ہے. لہٰذا انبیاء کرام سے ترک اولا کے بارے میں ہم قائل ہیں کہ ان سے ترک اولا ممکن ہے. ترک اولا، اولا کا ترک کرنا، بہتر کا ترک کرنا ان کے ہاں ہوا ایسا، وہ گناہ نہیں ہے. اگر اس کے لیے لفظ جو آئے گا عربی میں وہ عصیان کا لفظ ہی آئے گا. تو اس وہاں عصیان کا یہ مطلب نہیں ہے، وہاں عصیان کا مطلب ہے ترک اولا.